اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیا نمبر 6 کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ سواؤن برابر ہے، ایکول ہے، یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں تمہارا کہنا نہ کہنا میرے لیے برابر ہے، تو یہ اس میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات جو ہے برابر ہے، ایکول ہے ان لوگ علیہم، ان کے لیے۔ استغفرت لہم، آپ استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقین کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پہ استغفرتا کا جو لفظ ہے، اس کو ذرا ہم نے اس کی میننگ کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ استغفار کرنے کی یا معافی مانگنے کا جو لفظ ہے، یہ آیات قرآن پاک میں اور بھی کافی جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ جیسے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ لن یغفر اللہ لہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ 70 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں کہ 75 ٹائم کریں گے تو معافی ملے گی۔ یہ ایک فریز استعمال ہوا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ ہزاروں دفعہ بھی یہ بات کہیں تو میں نہیں مانوں گا، یا ہم اٹ مینس کہ انفینٹی، ٹھیک ہے، انفینٹی ٹائمز آپ کہیں تو بھی میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ اس فریز میں استعمال ہوا ہے۔ اب یہ لفظ کہ برابر ہے استغفار کرنا یا نہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے، اس لفظ کو سمجھنے سے پہلے ایک کمپیریزن چھوٹا سا دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ ذہن میں لے کے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے جب انہیں اپنا مشن دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور جو ہے میرا پیغام لے کے جاؤ اپنے میرے دین کا، تو انہوں نے آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک وش لسٹ رکھ دی کہ مجھے یہ چیزیں دی جائیں تاکہ میں وہاں جا کے فرعون کے سامنے بات کر سکوں۔ لائک فارسل الی ہارون کو میرے ساتھ بھیجیں، ٹھیک ہے۔ ربی انی اخاف یکذبون، مجھے خوف ہے کہ میں جو ہے جھٹلایا جاؤں گا۔ ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی، میرا مطلب سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، ہارون کو میرے ساتھ بھیجیں۔ پھر کہا گیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ انہوں نے ایک وش لسٹ دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا یا خواہشات پوری کی۔ کیپ ان مائنڈ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انبیاء کی ہسٹری میں اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے نبی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود وہ جو چیز مانگ رہے تھے وہ ان کو دی گئی، یہ ذہن میں رکھے گا اس پوائنٹ کو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب آپ تحویل قبلہ کا اگر واقعہ ذہن میں لے آئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور آپ جب یہاں نماز پڑھتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مکہ کی طرف آپ کی بیک ہوتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو اس طرف بھی یروشلم کی طرف ہی منہ کرتے تھے، بٹ کیا ہوتا تھا جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سامنے مکہ قبلہ اور پھر یروشلم ایک ہی ڈائریکشن میں آتا تھا، تو جب نماز پڑھتے ہوئے دونوں جو ہیں ایک ہی ڈائریکشن میں آتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس طرح تھا کہ سامنے یروشلم، مڈ میں مدینہ اور پھر بیک پہ مکہ کی طرف آپ کی بیک ہو جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف صرف منہ کر کے دیکھا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان ایکسپریشنز کو بھی قرآن پاک میں نوٹ کیے ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، وی ایبسلیوٹلی سی یور فیس ٹرننگ ٹورڈز دا اسکائی، دیٹ یقیناً فار شور ہم آپ دیکھ چکے ہیں آپ کے فیس کو جب آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنا منہ چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم قسم کھاتے ہیں اس چیز کی کہ اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے، ایبسلوٹلی شور فار شور ایبسلوٹلی ہم آپ کی ڈائریکشن بدل رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم آپ کو ڈائریکشن بدل رہے ہیں، قِبْلَةً، قبلے کی طرف، ترضاها، صرف کس لیے؟ صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے اور راضی کرنے کے لیے۔ لائک آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے زبان سے بھی نہیں کہا، دعا نہیں مانگی، صرف دل میں خواہش تھی، جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو دل میں خواہش ابھرتی تھی کہ میں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپریشنز بھی قرآن پاک میں نوٹ کیے ہیں، لکھے ہیں کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی پوائنٹ تھا کہ ہم نے آپ کی ڈائریکشن قبلہ کی طرف، مکہ کی طرف موڑ دی۔
یہ تعلق تھا اللہ کے نبی اور آپ کے درمیان میں. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان کے لیے ہزاروں مرتبہ استغفار کریں، لاکھوں مرتبہ کریں، میں ان کو معاف نہیں کروں گا. اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ جب روز قیامت کوئی بھی شفاعت کے لیے نہیں ہوگا، اس انسانیت ایک نبی سے دوسرے نبی کی طرف بھاگ رہی ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کے سامنے شفاعت کریں، تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، میرے سے تو غلطی ہوئی تھی جنت میں، ٹھیک ہے، میں تو شیطان کے بہکامے میں آیا تھا، میں اس قابل نہیں سمجھتا خود کو. پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ میرے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے تنبیہ کی تھی جب انہوں نے اپنی بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے کہ نہیں، میں نے بھی اپنے چاند اور سورج کو اپنا رب کہا تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہر نبی کے پاس جائیں گے، اور آخر میں جو ہے اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اور اللہ کے نبی اللہ کے اذن سے جو ہے شفاعت فرمائیں گے اور کہیں گے کہ امتی امتی. اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ امتی امتی. تو اس وقت جو ہے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو جہنم کی طرف بھیجی جا رہی ہوگی، ان کو جہنم سے جنت کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ فرمائیں گے امتی امتی امتی. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں موجود لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو وہاں سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی پھر فرمائیں گے کہ امتی امتی. تو اس طرح جب تک کہ ان کا آخری امتی بھی مطلب اس سے عذاب سے نجات نہیں پالے گا، اللہ کی اذن سے جس کو اللہ چاہیں گے جس کو وہاں سے نکالنا، اس وقت تک آپ فرماتے رہیں گے. لیکن یہ دن اللہ کے سب سے زیادہ غضب والا دن ہوگا، ٹھیک ہے. اس دن کسی کی نہیں سنی جا رہی ہوگی، صرف اللہ کے نبی کی سنی جا رہی ہوگی. لیکن وہی اللہ کے نبی اس دنیا میں جب ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں، کافر بھی نہیں ہیں، ان کے لیے استغفار یا معافی کی درخواست کر رہے ہیں، معافی طلب کر رہے ہیں، تو ان کو بتا دیا گیا ہے تو معافی تو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، چاہے آپ جتنا بھی استغفار کریں. تو ان چیزوں سے، اس بات سے دیکھیں اللہ کے ہاں منافقت کا مقام دیکھیں کہ، اور اس سے اللہ کے غیظ و غضب کا اندازہ لگائیں منافق کے لیے کہ ان کو معافی نہیں ملے گی اللہ کے رسول کی استغفار کے باوجود. کیوں؟ یہ بیکاز یہ ان کی ان ساری منافقتوں کا نتیجہ ہے جو آج تک وہ لوگ کرتے رہے ہیں. پلس مین پوائنٹ ایک اور دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بلانے پر بھی اکڑ دکھائی ہے، اللہ کے نبی کو انکار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں اکڑ دکھا رہے ہیں، ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، تو سمجھو آج سے ہم نے ان کو اپنی کتاب سے مٹا دیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نبی کو تو مکہ میں بھی ستایا گیا تھا، ان کو تو مکہ میں بھی لوگ ایٹیٹیوڈ دکھاتے تھے، ان کو مارا گیا تھا، ایون ان کی جسم سے خون نکلا تھا جو طائف کی گلیوں میں گرا تھا، ٹھیک ہے. اس وقت بھی ایسی کوئی آیت نہیں گزری تھی، نہیں اتاری گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ کافر تھے، وہ مشرک تھے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بائی لا قانونی طور پہ مسلم ہیں. ان کے دلوں میں منافقت آ گئی ہے، شاید اس منافقت کو وہ جانتے بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ وہ منافقت آ گئی ہے تو اس منافقت کی وجہ سے اللہ کے اس غیظ و غضب کا جو ہے یہ اظہار کیا جا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ کے نبی کو ڈسریگارڈ کیا جا رہا ہے. جیسے سورہ حجرات میں تھا، جب لوگوں نے آ کے کہا یا محمد اخرج الینا، رائٹ، تو اللہ کہ اے محمد کچھ بدو آئے اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے باہر کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ محمد باہر نکلو، مطلب ہمیں اسلام کی تبلیغ کرو. وہ مسلمان اسلام لانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم ایسے کرو گے، ڈس رسپیکٹ کرو گے، تو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو آئندہ سے احتیاط کرنا. تو اس میں ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی کی احادیث کے سامنے سرنگوں کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم احادیث کو 100% فالو نہ کر سکیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم 50% بھی نہ کر رہے ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی احادیث کا مذاق اڑانا، ان سے انکار کرنا، ان کو غیر ضروری سمجھنا،
یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استکبار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہ ہم یہ سہیں کہ بس قرآن ہی کافی، جب اللہ نے قرآن اتار دیا تو اب ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن اور حدیث ایک دوسرے کا آپ کہہ لیں کہ پرتوں ہیں، جو چیز اللہ پاک نے قرآن میں کہی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا۔ ایک قرآن میں آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے متعلق، آپ سے پوچھیں، آپ سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ان کی احادیث کے ذریعے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے، ٹھیک ہے، عبادی انی فانی قریب، تو بے شک میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ ان احادیث کو فالو کریں، جو کچھ کہا گیا ہے اس چیز کو فالو کیا جائے، کیونکہ وہ قرآن کی ہی ایکسپلینیشن ہے۔ تو یہاں جو ہے آپ اس لفظ کی اپنے لیے اپلیکیشن دیکھیں کہ کب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کا استغفار بھی کسی امتی کے کام نہ آئے۔ تو یہ لفظ بہت زیادہ گریوٹی لیے ہوئے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو۔ اب فاسق کا جو لفظ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ دو میں اس میننگ میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا روٹ لیٹرز میں اگر آپ جائیں تو یہ کھجور کے اندر سے جو اس کا پلپ ہوتا ہے وہ نکلا جائے، اس کے چھلکے کے اندر سے جو اس کا پلپ نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کوئی فروٹ دیکھا کریں، فسق کا جو ورڈ ہے اس کی میننگ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر کوئی ایسا فروٹ جو خراب ہو چکا اور اس کے اندر سے پلپ نکل رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میننگ میں فسق جو ورڈ ہوتا ہے یہ اس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہاں پہ جو ہے کیوں استعمال کیا قوم الفاسقین کیوں آیا ہے؟ لائک کرپشن، جو کرپٹ پیپل تھے، وہ جو ان کے اندر کی گندگی تھی، جو ان کے اندر کی کرپشن تھی، وہ باہر نکل آئے۔ جب سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کو آپ فاسق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نظر آئی ان کی وہ فسق جو تھا ان کے اندر کا، کیسے نظر آیا؟ جب وہ بار بار سر کو جھٹک رہے تھے، جب لوگوں کو روک رہے تھے، جب تکبر سے مستکبرون تھے، ٹھیک ہے۔ فاسق میں دیکھیں کیسے ان لوگوں کو اندر سے کرپشن ان کی کیسے باہر آ گئی کہ یسدون، ٹھیک ہے، وہم مستکبرون، ٹھیک ہے، لووا رؤوسہم، اپنے سروں کو استکبار سے ہلا رہے تھے، یسدون، اور لوگوں کو روک رہے تھے، وہ مستکبرون، اور استکبار کر رہے تھے۔ جب یہ چیزیں اللہ کے نبی کو نظر آئیں، ٹھیک ہے، تو ان کو قوم الفاسقین کہا گیا۔ اور ایک دوسرا میننگ فاسق کا یہ ہوتا ہے کہ عادی نافرمان، لائک بار بار نافرمانی کرنے والا، اور اس چیز کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا۔ جیسے اب منافقین کے اس پورے کانٹیکس میں ہم دیکھا ہے کہ بار بار وہ غلطی کرتے تھے، پھر آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے تھے، پھر معافی مل جاتی تھی، پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ کرتے تھے، پھر آ کے معافی مانگتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اس کو اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے، غلطی ہوگی جا کے معافی مانگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو بھی فاسق کے ایک اور میننگ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، ان کے اندر کی کرپشن بھی باہر آ گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو وہ عادی نافرمان تھے، اس چیز کو گناہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کو ایک انہوں نے لائف سٹائل بنا لیا تھا۔ ایک اور چیز اس آیت میں دیکھیں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا، کیونکہ وہ نافرمان ہیں، وہ بار بار خود ہی نافرمانیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بار بار اس چیز کو آ کے حضور پاک سے معافی مانگتے ہیں، اور اس چیز کو کوئی سیریس نہیں لیتے۔ یہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس رسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی سے معافی مانگ لی، دوبارہ جا کے مانگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ایک آ گئی کہ ڈس رسپیکٹ ہونے کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں دی جا رہی۔ دوسری چیز یہ آئی کہ وہ خود ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچ بچار نہیں کرتے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ کے متعلق، اور یہ ساری جو بیک گراؤنڈ آ رہا ہے اس کے متعلق وہ سوچتے نہیں ہیں، اور نہ اس چیز کو وہ ہے، نہ وہ کوئی وقت دیتے ہیں، نہ کوئی ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کو کوئی ہدایت نہیں دے رہا اپنے ایٹیٹیوڈ کے متعلق۔ جب وہ اس کو بدلنے کا ہی نہیں سوچتے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، غور و فکر نہیں کرتے میں یہ غلط کر رہا ہوں، تو پھر اللہ بھی ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔